السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا، جس میں آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے دائیں طرف علامہ تقی مہدوی صاحب اور میرے بائیں طرف مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. آج سوالات بہت سارے ہیں تو آپ نے آج جانا نہیں ہے، اور بڑے ضروری سوالات ابھی مجھے وسیم بھائی بتا رہے تھے جو آڈینس سے پوچھیں. جی وسیم بھائی شروع. یہ کچھ آڈینس کا تھا شکوہ، اور ہمارے سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کا کہ سوالات ذرا کم ایڈریس ہو رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا زیادہ موقع دیا جائے. آج یہ ہمارے علماء کرام بالکل فلی ریڈی ہیں. آج ذرا T20 والا ہو جائے. ٹھیک ہے چلیں جی پہلا سوال کریں. بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی بات صاحب، میرا سوال ہے علماء کرام سے کہ عشاء کی نماز پڑھنے ہم جاتے ہیں تو پہلی رکعت اگر نکل گئی، ہم دوسری رکعت میں جماعت کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم ثنا پڑھیں گے، یا جب جماعت ختم ہو جائے گی جب ہماری جو چوتھی رکعت ہم پڑھیں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے مطابق کچھ چیزوں کی اصطلاحات مختلف ہیں. جو ثنا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہمارے فقہ اصطلاحات کے اندر وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. میں جو فقہ جعفریہ کا نظریہ ہے وہ ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں ہم جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں کہ جب امام رکوع کی حالت میں ہو تو اس وقت اپنی نماز کا آغاز کریں اور رکوع میں ان کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں. اور رکوع ہونے کے بعد ساری چیزیں وہ اپنے جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. لیکن جب ان کی نماز مکمل ہوگی تو ان کی 3 رکعت بنے گی، ان کی 4 رکعت مکمل ہو جائے گی. تو ہمیں ایک اور رکعت اس کے ساتھ آگے بڑھانا پڑے گی. یعنی تشہد و سلام جب وہ مکمل کر رہے ہوں گے تو تشہد سلام کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے اور چوتھی رکعت اپنے مکمل کریں گے. تو اس طریقے سے جماعت ہو سکتی ہے. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس وقت انہوں نے سبحانک اللہم پڑھنی ہے؟ یہ ہمارے یہاں تسبیح نہیں ہے. تسبیح نہیں ہے. اس میں ابتدائی طور پر تو اس نے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کو امام کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. اور بطور مسبوق یعنی جس کی 1 رکعت رہ گئی ہے، جب وہ علیحدہ سے کھڑے ہوں گے تو شروع سے سبحانک اللہم ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ، پھر تسبیحاں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، اور پھر جو نماز جس طرح مکمل کی جاتی ہے اسی طرح مکمل کی جائے گی. تو پہلی رکعت میں آپ ثنا کے ساتھ ہی اپنی نماز کو مکمل کریں. ٹھیک. جی وسیم. یہ ایک سوال ٹویٹر پر ہے کہ چاہے روزہ ہو یا اعتکاف ہو، دونوں حوالوں سے انہوں نے سوال کیا ہے. جب نیت کرنی ہے تو دل میں یہ ارادہ کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اسی کو نیت شمار کیا جائے گا یا زبان سے الفاظ کیا جائے گی ضروری ہے؟ بالکل، یہ سوال تو کئی دفعہ کیا جا چکا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے جاری ہونے والے الفاظ کا نام نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لوگ دکھانے کے لیے زبان سے کہہ رہا ہو لیکن دل میں اس کی نیت اس کے برخلاف ہو. تو جو دل میں نیت ہے وہ پروردگار قبول کرتا ہے، جو زبان سے جاری ہوا وہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، پروردگار کے لیے نہیں ہو سکتا. جی بے شک بے شک، صحیح فرمایا. جی میرا سوال ہے کہ کچھ وظائف ہوتے ہیں ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اتنے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، تو جلد بازی میں یہ سمہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی زیادہ پڑھ لیا کبھی کم پڑھ لیا، تو اسی پہ اکتفا کریں یا نیکسٹ ٹائم اس کو اسی کوانٹٹی کے ساتھ کمپلیٹ کریں؟ دیکھیے، بعض ایسے وظائف جنہیں کسی شیخ یا مرشد کی اجازت سے کیا جاتا ہے تو کوشش مکمل طور پر یہی ہونی چاہیے کہ مرشد یا شیخ یا استاد نے جتنی زیادہ تعداد میں آپ کو پڑھنے کی تلقین کی ہے اسی تعداد کے اندر آپ اس کو مکمل کریں. کیونکہ جب آپ ایک مخصوص وقت میں مخصوص تعداد کے ساتھ اجازت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بعض تسبیحات اور اسماء گرامی کا ورد کرتے ہیں تو اس کے مخصوص اثرات ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کی تعداد کو مکمل کریں. اگر اس وقت مکمل نہ کر سکیں تو پھر اس کو بعد میں مکمل کر لیں. اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اعتکاف یا روزے کی نیت ہے، دل میں تو نیت ہو جاتی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ زبان سے نیت کی جائے اور اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے. ٹھیک. وسیم. اس متعلق بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ پہلے ہو بھی چکا ہے اس انداز کا سوال کہ آج کل ٹیبلٹس میں اور ایپس میں لوگ قرآنی آیات وغیرہ پڑھتے ہیں. ٹھیک. تو کیا وہ شرط لاگو ہوگی کہ بغیر وضو کے ٹچ نہیں کیا جا سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت اچھا کیا ہے، لیکن چونکہ خود اسکرین میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے قرآن مجید، اس میں اور انگلی میں ایک فاصلہ آ جاتا ہے شیشے کا یا پلاسٹک کا جو فاصلہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. باوضو ہونا ضروری نہیں. جی، لیکن اگر وہ کتاب پر سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو ان حروف پر پھیریں تو ضروری ہے کہ باوضو ہو. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے، قرآن حکیم کو جب چھوا جاتا ہے تو قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہر. تو پاکیزگی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا چاہیے. اگر آپ ٹچ سسٹم کے ساتھ کسی ٹیبلٹ کو یا موبائل اسکرین کو استعمال کرتے ہیں تو وہ مخصوص حصہ جس میں قرآن حکیم کی آیات لکھی ہوئی ہیں بغیر وضو کو ان کو نہیں چھونا چاہیے کیونکہ ٹچ سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی وسیم.
ٹھیک ہے، ایک سوال آڈینس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال میں بھائی کی طرف سے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوں اور جانے انجانے میں مسجد کی حدود سے باہر آ جائیں اور ود ان منٹس دوبارہ آ جائیں بغیر کسی کو بتائے تو اعتکاف قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اچھا گھر تو نہیں آ رہا نا وہ؟ نہیں بس مسجد کی حدود سے باہر نکل بولتے بولتے گھر ہی پہنچ گیا. نہیں مسجد کی حدود سے بس باہر آ گئے تھوڑا. جی مفتی صاحب. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر آدمی کرتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روزے میں بھولے سے کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگ بھولے سے کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ روزہ باطل نہ ہو، پیٹ بھی بھر جائے. تو صحیح ہے کہ اعتکاف کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان مسجد کے اندر رہے اور صرف ضرورت کے وقت انسان باہر نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ نکلنے کی اجازت نہیں. جی جی یعنی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا. ویسے ایک مسئلے کا حل میرے پاس بھی ہے. بھائی سے کہنا کہ جب بد پرہیزی کرے تو مسائل نہ پوچھے. اگر بد پرہیزی کرنی ہو تو کہنا کہ مسائل نہ پوچھے. ہاں اچھا جی، یہ ایک صاحبہ یہ پوچھتی ہیں ٹویٹر پہ کہ اگر ایک کوئی ان کی دعا ہے جو بہت عرصے سے مانگ رہی ہیں، قبول نہیں ہو رہی. وہ پوچھتی ہے اس دعا پر بارہا اصرار کرنا یہ ٹھیک ہے یا یہ مطلب کوئی توہین کے زمرے میں آئے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، یہ ایک میسج ہے کہ اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، بار بار اس کا اصرار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا اصرار کرنا، گڑ گڑانا، تڑپنا، مچلنا یہ پسند آتا ہے. عجیب. تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اگر آپ ایک بار ایک دعا کرتے ہیں تو بار بار تڑپ کر، لگن کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، بار بار اصرار کے ساتھ دعا کریں. اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن اگر آپ کو دنیا میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے تو یقین کر لیں کہ دنیا میں اس دعا کا اثر ظاہر نہ ہونا آپ کے حق میں بہتر تھا. اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. جو مفتی صاحب نے بات بیان کی بالکل وہی جامع اور مکمل بات ہے. لیکن ایک چھوٹی سی روایت، بڑی خوبصورت روایت ہے، عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عابد تھا جو صبح شام پروردگار کی تسبیح کیا کرتا تھا، یا اللہ کہا کرتا تھا. ایک دن شیطان اسے اچھی خوبصورت صورت کے اندر اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی تم اتنی عبادتیں کرتے ہو، یا اللہ کہتے ہو، کبھی پروردگار کی طرف سے بھی تمہیں جواب آیا کہ لبیک لبیک؟ کہا نہیں، پروردگار کی طرف سے کبھی جواب نہیں آیا. تو کہا اگر تم کسی ایک عام انسان کو بھی اتنا پکارو گے تو وہ بھی تمہیں جواب دے گا. تم نے خدا کو پکارا، خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد سے اس نے تسبیح کرنا چھوڑ دیا. تو پھر خواب میں کوئی عارف یا کوئی شخص آیا اور اس کو یہ بیان کیا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تم یا اللہ کہو تو تمہارا خود یہ یا اللہ کہنا اس کا لبیک لبیک کہنا ہے. واہ. یہ جو توفیق تمہیں ملی ہوئی ہے کس کی طرف سے ملی ہے؟ یہ پروردگار کی طرف سے توفیق ملی ہے. تو تمہارا خود عبادت کے اندر مشغول ہونا، اس کا جواب دینا ہے. ماشاءاللہ. ایسا مظہر غفار صاحب پوچھ رہے ہیں پرائز بانڈ حلال ہے یا حرام؟ جی پرائز بانڈ کا انعام لینا جائز ہے. پرائز بانڈ کا انعام لینا جائز ہے. جی پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے، انعام لینا بھی جائز ہے، لیکن اس دو باتوں کے ساتھ. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سودی بات اس سے ہو رہی ہے، سودی کاروبار اس سے ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ ان کے مینیجر سے یہ کہہ سکتے ہیں، کہنا ضروری ہے بلکہ، کہ ہم سودی لین دین میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں. گرچہ یہ کہنے کے بعد ان پر کوئی فرق نہ پڑے، لیکن ہمارے لیے پھر وہاں پر جمع کروانا جائز ہو جائے گا. اور جب انعام ملے تو انعام ملنے کے اندر آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ شرعی فقیر کو دیا جائے. انعام کا آدھا حصہ شرعی فقیر کو دیا جائے. اور ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو انعام ملا ہے وہ کسی اور پرائیویٹ شخص کو بیچ دیں، تو پھر وہ جو پیسے دے گا، اگر وہ پورے انعام کی دے دیتا ہے پیسے، تو وہ پورا انعام رکھنے کی اجازت ہے. اجازت ہوگی. اچھا، یہ اچھا ایک اچھا ہی ہے. جی بھائی میرا آپ لوگ سے یہ سوال تھا کہ نا ہماری جو نانی دادیاں ہوتی تھی، جائے نماز دھونے کا مجھے طریقہ پوچھنا تھا. وہ ہے نا ہمیشہ نا ٹپ میں دھویا کرتی تھی اور پھر اس کا پانی جو ہوتا تھا پودوں میں یا ایسی جگہ پہ کونے میں ڈال دیا کرتی تھی جہاں پاؤں نہ پڑے. تو آپ ہمیں صحیح طریقہ بتا دیجیے، کیونکہ خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر ہوتی ہیں اس پہ. تو یہ بتا دیجیے جائے نماز کس طرح مطلب دھوئیں، ہم واش روم میں دھوئیں جس کا پانی گٹر میں چلے. دیکھیے یہ آداب میں سے ہے. قرآن مجید کا اگر آپ جزدان دھوتے ہیں، جائے نماز دھوتے ہیں یا کتابوں کا غلاف دھوتے ہیں تو یہ آداب میں سے ہے. اگر آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پانی کسی ناپاک جگہ جانے کے بجائے زمین میں جذب کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ پانی عام نالیوں میں بھی چلا جائے تو شرعی طور پر اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے کہ آداب کا خیال کیا جائے. ماشاءاللہ. اس میں یہی بات ہے. لیکن ایک جملے کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر توہین کا سبب بنے، کوئی بھی چیز توہین کا سبب بنے اور کسی چیز کو اتنا زیادہ مقدس سمجھا جائے، مثلا یہ کہ 100 ایک ساتھ جا نماز ہیں، اس کو دھونے کا کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر پھر شاید تقدس زیادہ بڑھ جائے گا. پھر اس پانی کو انسان بہتر یہ کہ سمندر کے پانی، دریا کے پانی کے ساتھ ملا دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. ماشاءاللہ. جی وسیم.
جی یہ آج کل خاصا پیش آنے والا ایک اور سوال ہے جو ان کا ہے. جی میری بہن. السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا سوال یہ ہے کہ شارٹ کٹ جو آج کل بہت چل گیا ہے, ہر چیز ٹرینڈ چل گئی شارٹ کٹ میں. اب ایک ہے OMG جو ایبریویشن ہے او مائی گاڈ کا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں, بڑے مطلب جو بڑے ہماری ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں نصیحت بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. تو مجھے یہ پوچھنا تھا OMG کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس طرح کی خاصی ٹرمینالوجیز ہیں جو زبان سے عام ہو گئی آج کل. واللہ عالم یہ سوال, یہ ان کے جواب یہ حضرات. دیکھیے اس میں ایک خیال یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ایسے کلمات ہیں جو دعائیہ کلمات ہوں, جیسے رضی اللہ تعالی عنہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ, یا انشاءاللہ یا ماشاء اللہ, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کلمات کو پورا لکھا جائے. بعض لوگ خالی را اور ضاد لکھ دیتے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ کی جگہ آئی اور اے لکھ دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ کی جیسے ابھی MA کا ترجمہ کیا گیا, وسیم بھائی MA کا آپ نے جو ہے وہ ترجمہ کروایا ماشاءاللہ. تو کیونکہ وہ SMS کے اندر لوگ جو ہے وہ MA لکھ دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ. تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور مکمل طور پر اس کی اسپیلنگ کے ساتھ اس کا اہتمام کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماشاءاللہ, یا آپ کسی اور تعصف کا کوئی کلمہ جس سے افسوس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نام ہو اس کو پورا لکھا جائے. ٹھیک. جی وسیم. ایک میرا خیال ہے آخری ہم سوال لے پائیں گے, 2-3 منٹ ہیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ موبائل پہ جو آج کل غلط بیانیاں ہوتی ہیں کہ ہوتے کہیں ہیں بتاتے کہیں ہیں, زیادہ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں کہ میں ادھر نہیں ہوں, میں کہیں ہوں, میں صدر میں نہیں ہوں, ناظم آباد میں ہوں. جیسے اس پہ زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ویسے اگر واٹس ایپ رکھ لو گے تو جھوٹ پکڑا بھی جائے گا, ہے نا. وہ میں پھر آپ سے لے کے جاؤں گا. بہت شکریہ. جی یہ ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ بھی ہے اور اس کا حل بھی ہمیں بیان کرنا ہے. تو جو شرعی اعتبار سے جو بات ہے وہ میں دونوں پہلو کی عرض کرنا چاہوں گا. پہلی چیز یہ کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے اور بہت بڑا گناہ ہے, اور بہت سارے گناہوں کی یہ چابی ہے. انسان جھوٹ کے ذریعے ہی شراب کا گناہ ہو, غیبت کا گناہ ہو, گالی کا گناہ ہو, نافرمانی, والدین کی نافرمانی کے گناہ ہو, یہ سارے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے جھوٹ کے گناہ سے. لیکن انسان کبھی کبھار ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں دیکھ رہا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا اور مجھے شریعت نے ایک راستہ بھی دیا ہے, تو شریعت کے راستے پر عمل کرتے ہوئے, حلال کام کرتے ہوئے مجھے ایک راستہ تلاش کرنا ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ تو شریعت نے بیان کیا کہ توریہ تم کر سکتے ہو. توریہ کیا چیز ہے؟ توریہ یہ چیز ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے ان کی چیز کا جواب دیا ہے لیکن آپ کسی اور چیز کو سوچ کر جواب دے رہے ہو. مثلا کسی نے سوال کیا کہ فلاں شخص کو تم نے یہاں پر دیکھا, تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں پر میں نے نہیں دیکھا, جبکہ آپ نے یہاں نہیں وہاں دیکھا ہو. تو آپ نے اشارہ کیا یہاں نہیں دیکھا, وہ یہ سمجھا کہ یہاں چاروں طرف کہیں پر بھی وہ شخص موجود نہیں تھا, اور وہ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب لے لیا اور ہم نے کوئی اور خیال کر کے جواب دیا. تو یہ شریعت کا جائز طریقہ ہے, اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے جھوٹ تو شرعی طور پر ناجائز ہے. آپ ایک مقام پر موجود نہیں تھے, آپ نے کسی کو دھوکہ دے فریب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہاں پر موجود ہوں یا نہیں ہوں, یا یہ کام آپ نے کیا تھا, آپ نے کہا میں نے نہیں کیا یا کیا, تو جھوٹ کی تو شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں تک توریتاً کسی بات کا کہنے کا تعلق ہے تو شرعی طور پر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو ایک ایسی بات کہیں جس کو وہ سمجھ رہا ہو کہ آپ اس سے سچ یا درست بیانی کے ساتھ آپ کام لے رہے ہیں. تو یہ بھی شرعی طور پر کسی شخص کو دھوکہ دینے کے زمرے میں آتا ہے. ہاں اگر آپ کو کہیں مصیبت پڑی ہو, کہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو, آپ کا حق کہیں غصب کیا جاتا ہو, یا آپ کو اندیشہ ہو کہ یہ شخص اگر میں نے یہ بات نہیں کی تو مجھے دھوکہ دے گا, فریب دے گا, مجھے نقصان پہنچائے گا, تو پھر توریتاً بھی ایسی بات کو کہا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صاف بیانی کے ساتھ, ایک رخ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اس نے ان کی صحیح پرورش کی, پھر شادی کی, شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا, تو قیامت کے دن وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. ایک صحابی کھڑی ہو گئے یا رسول اللہ, اور جس کی 1 بیٹی ہو, آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا.
ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, اور اگر کسی کی بیٹی ہی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا بہن تو ہوگی, بہن کے ساتھ بھی اگر اس نے یہی معاملہ کیا تو کل قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. میرے عزیز دوستوں, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی بیٹی واقعی. اور ایک باپ کے دل سے پوچھو, ایک مرد ایسا ہے جو کبھی جس پر عورت ہمیشہ 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 ڈیپینڈ کر سکتی ہے, وہ ہے ایک باپ. لیکن یہاں کیا وسیم ہمیں سنانے لگے ہیں؟ آئیے وسیم بھائی سے سنتے ہیں. ہمارا تعلق متوسط طبقے سے ہے. شوہر کی کم آمدنی کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو مارا ہے اور بس اپنی ضروریات کو پورا کیا ہے. جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ ایک کم آمدنی والے مرد سے شادی کرنے کی جو غلطی میرے والدین نے کی تھی, کم از کم میں اسے نہیں دہراؤں گی. بس مناسب رشتے آتے رہے, لیکن میں دولت مند گھرانے میں رشتہ کرنے کی خواہش میں ان کو رد کرتی رہی. پھر ایک دن میرج بیورو والوں نے ہم کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا کہ لڑکا آسٹریلیا میں ہے, اچھی نوکری کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت حاصل ہے. لڑکے نے بتایا کہ وہ اکلوتا ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے, اس لیے وہ لڑکا اپنے کزن اور اس کی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا. لاہور میں اس کی کوٹھی تھی جہاں اس نے ہماری دعوت کی. گو کہ لڑکے کی عمر زیادہ تھی, لیکن جب اس نے اپنی پرتعیش زندگی کی تفصیلات بتائیں تو ہم نے اس خوف سے کہ رشتہ ہاتھ سے نکل نہ جائے بہت زیادہ تحقیقات کے بغیر 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی ہاں کر دی. پھر جب ہم نے لڑکے کے شایان شان اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہا تو اس نے کہا آپ قیمتی چیزیں نہ دیں, بلکہ یوں کریں اتنی رقم دے دیں کہ میں تمام خریداری آسٹریلیا ہی جا کر لوں, کیونکہ مستقل تو ہم نے وہی رہنا ہے. بس ہماری بیٹی دھوم دھام سے رخصت ہو کر چھوٹے سے گھر سے بڑے محل میں منتقل ہو گئی. ہم سب خوشی سے سرشار تھے. پھر 3 مہینے بعد میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ رہی 3 مہینے تک, اور 3 مہینے کے بعد اس کا شوہر میری بیٹی کے کاغذات بنوانے اور نئے خریدے ہوئے فلیٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم سے 12 لاکھ روپے لے کر آسٹریلیا روانہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. جو نمبر وہ ہم کو دے کر گیا تھا وہ تو ہمیشہ بند ہی جاتا. آسٹریلیا کا جو ایڈریس اس نے ہمیں بتایا تھا اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہ چلا, اور اس وقت ہماری پریشانی کی کوئی حد نہ رہی جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ کوٹھی, وہی کوٹھی جس میں میری بیٹی رخصت ہو کر گئی تھی, وہ تو سامان سمیت 4 ماہ کے کرائے پر حاصل کی گئی تھی. اب اس بات کو سال گزر چکا ہے, اسپیسیفکلی کہہ رہی ہے پچھلے شعبان اس بات کو 1 سال گزر گیا. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اب حال یہ ہے کہ میری بیٹی اس کے نکاح میں ہے اور اس کی واپسی کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. ہم تو ہر طرح سے تباہ ہو گئے ہیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں اس دھوکے باز کا تو جو قصور ہے وہ ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ قصور شاید میرا ہے کہ بحیثیت ماں مجھ کو اپنی بچی کی اس طرح زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے تھی. جنید بھائی, اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہمارا پیغام اس شخص تک پہنچا دیں کہ ہم ہر شرط پر راضی ہیں, ہم ہر شرط پر اس بات پر راضی ہیں کہ تم ہماری بچی کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے زندگی گزار لو. تم جو کہو گے وہ ہم تمہارے لیے کرنے کو تیار ہیں. یار بہت ہی افسوس ہوا بھائی, بہت ہی زیادہ افسوس ہوا. ماں کو قصوروار ٹھہرائیں اس عورت کی. قصوروار
کیوں قصوروار؟ یعنی کیا ایک ماں کی یہ خواہش کہ میری بیٹی ایک مالدار گھرانے میں جائے، اینی تھنگ رانگ ان اٹ؟ ایک دفعہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے پوچھا اپنے غلام سے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ یہود بچی میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، یہود لڑکے میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور نصرانی حضرات اس میں مال دیکھتے ہیں، اور مسلمان اس میں سیرت دیکھتا ہے. اور یہ 3 کرائٹیرینز اس نے بتائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابتدا یہاں سے ہوئی جب بنیادی کرائٹیریا مال بنا؟ بنیادی کرائٹیریا مال، لیکن میں اس عورت کو بلیم نہیں کرتا. میں اس عورت کو بلیم اس لیے نہیں کرتا وسیم بھائی کیونکہ اس نے خود ایک بڑی سخت زندگی گزاری، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس سخت زندگی سے نہیں گزرنا چاہتی تھی. وہ بیچاری اس نے تو پورے اخلاص کے ساتھ اپنے بچی کے لیے صحیح بات سوچی، لیکن اخلاص کا صرف ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا وسیم بھائی. فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد انتہائی اخلاص کے ساتھ میں کسی کمرے میں جا کر سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کروں تو یہ میرا اخلاص کہیں کام نہیں آئے گا. جہالت کا کوئی مول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک چیز آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے پتہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ سیرت ڈھونڈنا ایک انتہائی ضروری چیز ہے. لڑکے کا کیریکٹر دیکھنا بہت ضروری چیز ہے. میں 98% اس ملک کے رہنے والے لڑکے کیا جب شادیاں ہونے لگتی ہیں ان کی مالدار ہوتے ہیں؟ میری تو 595 روپے مہینے تنخواہ تھی جس وقت میری شادی ہوئی ہے، اور میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور میری شادی ہوئی. آپ کا اپنا کیا حال تھا جب آپ کی شادی ہوئی؟ اور یہاں جتنے بیٹھے ان سے پوچھو نا. ہاں شاید ایسا تو نہیں کہ اب یہ چونکہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اس لیے ہم پیسے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ یعنی کیا وہ شادیاں جن کا کرائٹیریا پیسہ نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، سیرت ہوتا ہے، وہ تباہ نہیں ہوتی ہیں، وہ برباد نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو ایسا ایک ہوا میں تیر چلا ہے نا کہ جس کا نشانے پر بیٹھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کا تو نشانہ لیا کوئی نہیں گیا. انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یہ مالدار ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، پتہ نہیں دوسری اس کی پہلے سے ایک بیوی ہے وہاں پر، پہلے سے اس کے بچے ہیں. اور بھائی اگر ماں باپ نہیں آئے تو کچھ تو معلوم کرو ماں باپ کہاں ہیں، کیسے، بھائی اس کے کوئی ریفرنس ہو. آخر کو بیٹی ہے تمہاری، پھینک دینے کے لیے تو نہیں ہے. تم نے ایک باپ کے دل سے پوچھو نا جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے اس کے ایسا لگتا ہے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا گھر سے باہر نکل گیا، دل جسم سے باہر نکل گیا. کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ لیکن ماں کو میں مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہرا رہا کیونکہ اس نے ایک مشکل وقت دیکھا. چاہتی تھی کہ بیٹی ایسی زندگی نہ گزارے. بالکل بالکل ایسے. اب اس بیٹی کو اور اس ماں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ایک تو جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا کہ اس لڑکے سے درخواست کی جائے، اور دوسرا میرا مشورہ ہے وسیم بھائی، یہ تو خیر اس تکلیف میں گزری ہے، جلد از جلد علماء کے پاس جائیں، فتویٰ لیں. زندگی ختم نہیں ہو گئی، اگر تو خلا مل سکتا ہے خلا لیں، لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائیں. دوبارہ اس کی یا تو شادی کرائیں یا لڑکی کہیں پر کام کرنے کے لائق ہو تاکہ اس عذاب سے یہ لوگ نکلے. یہ تو میری رائے ہے، آپ کی اس کے میں سے مختلف ہو سکتی ہے. مطلب اس لڑکے کو بھی تو کچھ سمجھایا نا، مطلب اس کو بھی تو کچھ شرم دلایا نا. ہاں نہیں، یہ تو میرا مطلب کہ شروع سے بیوقوف بنانے کے چکر میں تھا، 12 لاکھ روپے بھی لے گیا. یہ تو اس کا تو ارادہ ہی یہی تھا. اور یہ بلکہ ایسے بے شمار گروپس ہوتے ہیں وسیم بھائی جو کہ پورے 6 4 8 مل کر یہ پلان کرتے ہیں اس طرح کی چیز. تو یہ تو ہے ہی دھوکے باز یہ تو، اور اس طرح کے لوگ تو معاشرے میں ہیں ہی. خیر ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ ایک اور بات ہے. مجھے اس ماں کے ساتھ بہت افسوس ہے. مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ بلی چڑھی تو اس کی بیٹی چڑھ گئی. بیٹی، لیکن بیٹی کی زندگی ابھی تباہ نہیں ہوئی ہے. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ بے شمار خواتین میرے سے اس بات سے ڈس ایگری کریں گی کہ ہماری بچی کی زندگی برباد ہو گئی. نہیں، بچی کی زندگی برباد نہیں. صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، اس کو بھولا نہیں کہتے. جاؤ علماء کے پاس، بچی کو خلا دلواؤ، خلا دلوا کے بچی کی زندگی بنواؤ. اس کو بولو یا کوئی وہ جاب کر لے یا آنے والے وقتوں میں اس کی شادی ہونی چاہیے. اس طرح سے اس کو بٹھائے رکھنا، کیونکہ اس لڑکے نے نہیں آنا واپس. اس نے کبھی نہیں آنا. اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ آگے بھی دھوکے دے گا اوروں کو. اللہ باقیوں کی حفاظت کرے. ٹھیک، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ شان رمضان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.
شان علم میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا یہ کوئز مقابلہ کہ جس میں ہمارے 3 کنٹسٹنٹس ہوتے ہیں, سوالات, جوابات, انعامات, کچھ طنز, کچھ مزاح, کچھ تفریح. سب سے پہلے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں بلانے لگا ہوں آج کے ہمارے تینوں کنٹسٹنٹس کو, حافظ وقاص شہزاد صاحب, سمرین زہرا صاحبہ اور سیدہ برجیز زہرا صاحبہ. آئیے جی, مجھے جرجیس لگا ہوا. حافظ وقاص صاحب, سمرین زہرا اور سیدہ برجیز زہرا. آئیے جناب بھرپور تالیوں میں. اوکے, اپنی اپنی نشستوں پہ. یہ سمرین زہرا اور برجیز زہرا کیا ہاں بہنیں, کوئی تعلق ہے آپ کا آپس میں؟ اچھا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک. آپ سمرین صاحبہ ہیں؟ میرا نام برجیس ہے. برجیس. اچھا آپ یہاں آئیے گا, سمرین صاحبہ یہاں اور وقاص بھائی آپ درمیان میں. وقاص بھائی درمیان میں اور سمرین صاحبہ. ٹھیک ہے جناب. آج کے ہمارے ونر کے لیے کیو موبائل پاکستان کے نمبر 1 برانڈ موبائل کی جانب سے شان علم کے ونر کے لیے آج بھی ہے ایک بائک کا تحفہ, اور ساتھ میں ہے 1 سال کا ویگا لوبریکنٹ بائک آئل. رنر اپ کے لیے ایس ٹی سینڈوچ میکر, اور رنر اپ کے لیے اس کے علاوہ زونگ کی جانب سے بھی حج پر جانے کے لیے قرآن اندازی میں شامل ہونے کا ہے موقع. 5 سوالات ہیں ابتدائی راؤنڈ میں. مائکس رکھیے گا اپنے ہاتھ میں, مائکس پڑے میں آپ لوگوں کے پاس. بزرز چیک کر لیں ایک دفعہ, بتائیے. ہاں ٹھیک ہے. 5 سوالات ہیں پہلے راؤنڈ میں. صحیح سوال پر 10 نمبر, غلط جواب پر آپ اگلے سوال سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یعنی کہ سوال نمبر 1 میں آپ نے بزر بجا کر اپورچونٹی لے لی جواب دینے کی, اور یہ بھی مشورہ ہے کہ آپ کو جب تک اندازہ ہو جائے کہ سوال کس سمت جا رہا ہے پھر بزر بجائیے گا. سوال مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا بزر بجے گا, سوال میں روک دوں گا وہاں پہ. اب آپ اندازے سے پھر جواب دیں گے, ہو سکتا ہے سوال ہی کچھ اور ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے غلط جواب دیا آپ اگلے سوال سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. پھر تیسرے سوال میں دوبارہ آپ شامل ہو سکتے ہیں. آڈینس شامل ہوں گے تالیوں کی صورت میں, اور جواب اس وقت دیں گے جب یہاں سے جواب نہ آئے. کسی بھی سوال پہ اگر جج صاحب کو یہ شک گزرا, آزاد عدلیہ کو, کہ یہ آڈینس کی طرف سے امداد آئی ہے, تو آپ کے خلاف جا سکتی ہے وہ بات. تو ذرا اس سے رہیے گا محتاط. جناب آپ اپنی تالیوں سے موجودگی کا احساس دلائیں تو پھر ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. چلیں جی, مائک میں بتائیے گا جواب. پہلا سوال, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کیا ہے, کیا پہلے میں یہ بتائیں میں چاہ کیا رہا ہوں. آپ شعر پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ. ہاں ٹھیک ہے, ہاں اب کر دیجئے یہ کام آپ. تو جب آپ نے یہ کام کیا تب آپ نے کیا سوچا تھا؟ میرے ذہن میں تھا اس وقت. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں کو. یہ اس کا تھوڑی ہے نا, یہ اس کا نہیں. ہاں تو کیا بتائیں, آپ بتائیں نا. لوگوں نے میرے صحن میں, وہ الگ ہے, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. اس کے علاوہ سارے چیز یاد کیا گری میرے کچے مکان کی. ہاں لیکن سوال نہیں ہے نا. ہاں لیکن یہ میرے ذہن میں. ہاں چلو چھوڑیوں کے پاس غلطی ہو گئی. ذرا نم ہو, آپ دونوں میں سے آتا ہے کسی کو؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ ہزاروں سال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا. نہیں ہے نا امید اقبال. چلیں جی اگلا سوال جس میں آپ شامل نہیں ہو پائیں گے چونکہ آپ نے غلط جواب دیا. 3 4 12 5 7 35 12 7 ارے جلدی جلدی سوچ رہے دونوں, کوئی وزن نہیں بجا رہا. بہت کمزور اور ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. ہاں مائک میں تو بتائیں. 84 12 7 84. اتنے ٹائم میں اتنے کمزوری. اف ہو. چلیں جی صحیح ہو گیا آپ کا جواب. لڑکیوں, ہمارے اسکول میں بھی لڑکیوں کو ٹیبلز تو آتی نہیں. چلیں جی اگلا سوال. تحریک پاکستان میں ایک نعرہ زبان زد عام تھا, لے کے رہیں گے پاکستان. ہاں جی, بن کے رہے گا پاکستان. غلط. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے اس نعرے کا, بتائیں, کون بتائے گا؟ لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. بٹ کے رہے گا ہندوستان. لیکن جواب آپ کا غلط سمجھا جائے گا چونکہ آپ نے پہلا جواب غلط دیا. پہلا ہی جواب آخری جواب تصور کیا جا رہا ہے. 3 سوالات ہو گئے, آپ اگلے سوال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے. اگلا سوال ہے آپ دونوں سے, سمرین صاحبہ سے, برجیت صاحبہ سے. آپ اس وقت شان رمضان کے کون سے سیگمنٹ میں ہیں؟ شان افطار. ہاں آپ بتائیں. میں نے بتایا. ارے اس کو قریب کرو. شان افطار. دونوں کا غلط. دونوں غلط. شان علم میں ہیں آپ. آپ کا تو چانس نہیں. اور آپ نے کیا کیا, شان افطار کی بات بزر بجایا آپ نے. چلیں جی یہ ہو گیا غلط.
آخری سوال جو کہ ہوگا آپ دونوں سے. 4 سوالات ہو گئے نا اس راؤنڈ میں, ٹھیک ہے جی. پاکستان کی پہلی مرکزی کابینہ سے حلف کس شخصیت نے لیا تھا؟ پاکستان کی پہلی مرکزی کابینہ سے حلف کس شخصیت نے لیا تھا؟ ہاں جی, خان لیاقت علی خان قائد اعظم. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اچھا یہ ہوگا ہمارے ساتھ. جواب آیا لیاقت علی. قائد اعظم کیا؟ ہاں قائد اعظم. کیا کہا تھا آپ نے؟ قائد اعظم. آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ وہ خان لیاقت علی خان جا رہا تھا تو پھر بعد میں جب میں نے کہا کہ قائد اعظم, ہاں یو ٹرن لے لیا تھا. یو ٹرن لے لیا آپ نے, ہے نا. یو ٹرن پہ -10 بھی ہو سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. ویسے وسیم ہاں نمبر تو نہ دے, لیکن انہوں نے اس خوبصورتی سے پینترا بدلا تھا کہ میری رائے میں تو نمبر ان کو دینے چاہیے تھے, لیکن یہاں میں فیصلہ نہیں کروں گا, آپ کریں گے. ہاں یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو ویسے ہی ان کی رائے بدلنے کی جو مہارت ہے اس پہ نمبر دے دیتے ہیں, لیکن راؤنڈ میں نمبر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے بھائی, چلے جی. تو پہلا راؤنڈ ہو گیا اختتام پذیر, 5 سوالات, جس میں سے صرف ایک سوال کا جواب آپ آیا جو کہ دیا سمرین صاحبہ نے. صرف ایک جواب آپ آیا. کیوں موبائل پاکستان کے نمبر 1 برانڈ موبائل کی بائک کے لیے جی آپ لوگ کھیل رہے ہیں. کلیپنگ کروائے نا, کلیپنگ بھائی, کلیپنگ کریں بھائی, چلیں فوراً. باجی نے کہا کلیپنگ کروائیں. اور گزارا ہوگا یا مزید کرواؤں؟ نہیں ذرا حوصلہ کافی ہے, حوصلہ ہو گیا. حوصلہ ہوتا ہے, آپ کلیپنگ نہیں کرتے آپ لوگ. چلیں جی, ابھی یہ 3 تصویریں میں نے دکھانی ہے, دکھا لوں ابھی, کیا کروں, کیا حکم ہے میرے لیے؟ دکھائیے. پہلے آپ کو دکھاؤں, ان کو دکھاؤں, کس طرح ان کو دکھاؤں, ان کو یا ان کو؟ آپ کی مرضی ہے, ان کو دکھا دیں. یہ کارڈ میں نے اس ہاتھ میں پکڑے ہوئے, ٹھیک ہے, یا اس ہاتھ میں پکڑوں, کیا کروں؟ اچھا چلیں, ان سے برجیز زہرا صاحبہ کو دکھائیے. ان کی پہلی تصویر. آڈینس آپ نے ہیلپ نہیں کرنی, دکھائیں. ہاں جی, کون ہے؟ آڈینس کی طرف نہیں دیکھنا کسی کنٹیسٹنٹ نے. چلیں جی. نو آئیڈیا. نو آئیڈیا, نو آئیڈیا, میں کھیل ہی نہیں رہی. ہاں نہیں, پاس والا سوال نہیں ہے, لیکن ویسے آپ چاہیں تو بتا دیں, نمبر نہیں ملیں گے آپ کو. کون ہے بھائی, بتائیں نام. سردار مہتاب احمد خان, گورنر ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے. آسان تھا یہ تو بہت. چلیں جی, اگلی تصویر دکھائیں. ہاں جی, یہ علامہ اقبال کا مزار لاہور کے. بڑی بات ہے جی. دکھائیں, تیسری تصویر دکھائیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے آڈینس کا. 5. میراڈونا. کیا بات ہے بھائی, اچانک, واہ, میراڈونا. گڈ. 3 میں سے 2 سوالات کے آپ نے جوابات دے دیے بالکل صحیح. اگلے 2 سوالات ہیں, اگلے 3 سوالات ہیں. حافظ وقاص صاحب, آپ سے آپ کو بتانا ہے کن شخصیت صاحبہ عمارت کی تصویریں. دکھائیے ان کو پہلی تصویر. ہاں جی جناب, بتائیے, مائک قریب کر کے بتائیے. للچائی ہوئی نظروں سے آڈینس کی طرف نہ دیکھیے, کچھ نہیں ملے گا. یہ ایک بڑے اچھے آدمی بچے ہیں میرے, تو مطلب کیا, بہت اچھے آدمی ہے. اچھی, آپ بزرگ ہیں, آپ کی زیادہ ہیلپ کریں گے. بتائیں جی, کاؤنٹ ڈاؤن دیں. 5. بتائیں. محمد سرور, صوبہ پنجاب کے گورنر. غلطی ہو گئی. بہت گڈ مین ہے یہ, بہت گڈ مین. دکھائیں بھی, اگلی تصویر دکھائیں نا. ہاں ہاں, اوشین ٹاورز. بدر کی بجائے آپ نے ہو گیا, جذباتی ہو گیا ہے بس. یہ آپ نے کیا نہیں, ہو گیا آپ سے. نہیں دبایا. کیوں دبایا؟ جذباتی ہو گیا. جذباتی ہو نہیں, کیا بات تھی. اوشن ٹاور سے ایسی کیا یادیں وابستہ ہیں آپ کی جب جذباتی ہوئے؟ جی سوری, جذباتی کیوں ہے آپ اوشن ٹاور کا نام سن کے؟ نہیں میری باری جی, اس لیے. تو باری تو اس سے پچھلی بھی آپ کی تھی, وہ مس کر اس میں جذباتی نہیں ہوئے تھے آپ؟ نہیں, تب نہیں. اس میں ہوئے. اس میں کیوں؟ مجھے پتا تھا. پتا تھا, اس لیے جو آپ کو پتا ہوتا ہے اس میں جذباتی ہوتے ہیں آپ. نہیں, ایسا ہم عموماً نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی. اب کی دفعہ وہی کبھی کبھی تھا. اب جو ہوا تھا وہ شاید کبھی. ٹھیک ہے, چلیں. اوشن ٹاور کراچی, بالکل ٹھیک. دکھائیں جی, تیسری تصویر دکھائیں. اب نہیں بج رہا بزر, اب نہیں ہو رہا جذباتی. بتائیں بھائی کیوں, وہ بتائیں گے نا, ان سے سوال ہے. کاؤنٹ ڈاؤن. 5. جو ابھی جن کے حالیہ ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, جو شاید فرسٹ PhD ہولڈر تھی, آئی ایم فورگیٹنگ ہر نیم. یو آر فورگیٹنگ ایوری تھنگ. بانو قدسیہ صاحبہ, پاکستان کا مشہور اور معروف نام, رائٹر. غلطی ہو گئی جناب. آخری 3 تصاویر ہیں باجی سمرین کے لیے. دکھائیں جی, تو پہلی تصویر دکھائیں.
यार तो मैं नहीं जानती भाई, आसान सी। ये मिसलीडिंग है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये है, आप कुछ और समझे थे ना? हाँ मुझे पता था। ये कौन कौन सी तस्वीर ला रहे हैं? क्या है, क्या कहा आपने? ये किसकी तस्वीर है मुझे नहीं पता। ये सवाल भी यही है असल में, आसान ये तो मैंने आपसे पूछा है असल में। हमारे वक्त के दौर के लाए। ये आपके दौर के नहीं लग रहे? अच्छा बताएं। नहीं जी बताएं, ऑडियंस में से कौन बताएगा कौन है ये? सवाल मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन शख्सियत पता नहीं। बताएं, कोई बताएगा ऑडियंस में से? बताएं, कोई बताएगा? मैं इसको अलमीरा का कुर्ता दूंगा। एक बच्ची ने बोला है, किसी ने, कौन है भाई? डॉक्टर, हाँ एक आवाज आई है मुझे, बताएं कौन है? मुझे पता था सब यही समझेंगे और आप भी यही समझ रहे थे ना, वो का जरा पोज है इस तरह का। अच्छा एक किसी ने कुछ एक से सही बोला है, किसने बताया? हाँ बताएं। हाँ नहीं, जनरल मूसा, ओफो नहीं, ये है बलूचिस्तान के सूबे के गवर्नर और उनका नाम क्या है? नहीं मोहम्मद सईद नहीं, मोहम्मद खान अचकजई, महमूद खान अचकजई के भाई, पश्तून खान। ऑडियंस को भी नहीं आया ना, देखा ऑडियंस में भी किसी को नहीं आया। लेकिन ये मुश्किल नहीं था यार, ठीक गवर्नर है यार एक सूबे का। चले जी अगली तस्वीर दिखाए ना, और थोड़ा बहुत मुश्किल होना भी चाहिए, मतलब बाइक का हो रहा है भाई कंपटीशन। हाँ जी ये तो आपके जमाने का ही है। मस्जिद है ना, शाही मस्जिद। मस्जिद मस्जिद किस टाइप की मस्जिद? क्या बादशाही मस्जिद है? बादशाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद। चले जी बताएगा आप में से कोई? किस शहर में है ये? लाहौर में। क्या है? लाहौर में वाक़े अनारकली टॉम। चले जी आखिरी तस्वीर दिखाए ने इनके अपने ज़माने की। आप लोगों की गलती, आपको उनसे पहले पूछना चाहिए था कि आपको किस तरह की तस्वीर चाहिए। हाँ जी बताएं। लो यार बहन, ये भी बेटा प्लीज, यहाँ नो 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 बताएं। बुश है। हाँ 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 बताएं। अरे बता दे, टाइम खत्म हो रहा है। काउंट डाउन 5। सदर बुश। बुश। इन्होंने जवाब दिया सदर बुश। तालियां बजाएं इस बात पे सब। नहीं सब मिलकर एक दफा वाह 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 कहते हैं। बिल गेट्स। बिल गेट्स पता है ना, लाड़काना के काउंसलर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। चले जी गलती हो गई, आप इस राउंड में बेहतर नहीं खेल पाए, अगरचे पहला राउंड में आप सबसे आगे थी। लेकिन जो आखिरी हमारा राउंड है, तीनों के पास है 1-1 मिनट। इस राउंड में सारी काया पलट सकती है, ठीक है जी। 1 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करवा लीजिएगा मुझसे, और वो ऐसे हो पाएगा कि आपके पास जवाब में वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। सही जवाब आता हो फ़ौरन दे दीजिएगा, गलत जवाब आता हो या गलत जवाब दे दीजिएगा या पास कह दीजिएगा। हर सही सवाल पर आपके स्कोर में 10 नंबर्स का इजाफा हो जाएगा। क्यू मोबाइल पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की बाइक के लिए आप तीनों खेल रहे हैं। आगाज़ मैं कर रहा हूँ वकास भाई आपसे, ठीक है जी। रेडी हैं? टाइमर स्टार्ट करें। ओके, जदीद चीन का बानी किसको कहा जाता है? चेंगिंग सॉर्ट ऑफ नहीं, या पास करते हैं। सॉर्ट ऑफ पास करते हैं। माओ ज़ेतुंग, कुरान पाक की उन 2 सूरतों का नाम बताएं जिनका नाम 2 फर्ज नमाजों पर है। सूरह असर और सूरह फज्र। बिल्कुल ठीक। IMF किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गलत। कुरान की किस मंजिल में सिर्फ 4 सूरतें हैं? कुरान पाक की पहली मंजिल में सिर्फ 4 बिल्कुल ठीक। खुशबू की शायरा किसे कहते हैं? परवीन शाकिर। बिल्कुल ठीक। जंग आज़ादी 1857 का आगाज किस शहर से हुआ था? जर्मनी। गलत, मीरठ। पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। गलत, बहावलपुर। हजरत इस्माइल का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया? 10, 12, 14? 12 मरतबा। बिल्कुल ठीक। कौन से फरिश्ते रोज़े महशर सूर फूकेंगे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। एवरेज विनोद भाई। वेरी नाइस। नॉट गुड नॉट बैड मेरा ख्याल है। सॉरी, नॉट गुड नॉट बैड। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा खेला। अच्छा ठीक है, स्कोर मुनासिब हो गया आपका। गुड। समरीन जहरा साहबा, ये नहीं पकड़ा जाएगा। तैयार है? ठीक है, माइक हाथ में ले लीजिए, तैयारी करें। आखिरी 1 मिनट आपका है। सूरे के क्या मानी है? सूरा। पास। पनाह, शहर पनाह। फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी? 17 साल। बिल्कुल ठीक। ILO किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? पास।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कुरान पाक को सहरे मुबीन कौन लोग कहा करते थे? पास। कुफार मक्का। कुरान पाक ने किन नबी को खलीफतुल अर्श कहा? किन नबी को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत, हजरत दाऊद। जून 1978 में किस मशहूर शाहराह का इफ्तिताह हुआ था? 78 में। पास। शुक्रिया शारा रेशम। वेलिंगटन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? अमेरिका। न्यूजीलैंड। गलत। बैतुल मक़दस किन खलीफा राशिद के दौर में फतह हुआ? हजरत अबू बकर। गलत, हजरत उमर फारूक। 4 जनवरी 1950 को पाकिस्तान ने किस पड़ोसी मुल्क को तस्लीम किया था? चीन। ठीक। लेकिन ओवरऑल शायद मामला खराब रहा है जो ना जमशेद साहब, ये बस थोड़ा कमजोर गड़बड़ हो गई है है शायद। हल्का सा कमजोर रहा है, हालांकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है। क्यों मोबाइल की बाइक जीतने का चांस आपके पास बहुत है। अगला 1 मिनट करेगा इस बात का फैसला कि आप क्यों मोबाइल की बाइक लेकर जा सकती हैं या नहीं। शुरू करें। दुनिया की दूसरी खातून वजीर आजम खालिदा जिया थी, ताल्लुक किस मुल्क से था? बांग्लादेश। बिल्कुल ठीक। हजरत ज़ैद बिन हारिस का नाम कुरान की किस सूरा में आया है? पास। सूरह अहज़ाब। कुरान पाक की कितनी सूरतों का आगाज अलिफ लाम मीम से होता है? 6, 4, 5? 4। गलत, 6। डेल्टा सिंदरमन किस मुल्क में है? पास। बांग्लादेश। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान किस रहनुमा का इंतकाल लंदन में हुआ था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बिल्कुल ठीक। यांगजी किस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है? चाइना। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक की किस सूरे को छोटी सूरह निसा कहा जाता है? पास। डच ईस्ट इंडीज मौजूदा किस मुल्क का पुराना नाम था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। डच ईस्ट इंडीज। नो, पास। वजू का हुक्म किस सूरह मुबारका में आया है? हुजूर का वजू का हुक्म किस सूरह में आया है? नो, पास। सूरह माइदा। कुरान की किस मंजिल में सिर्फ एक सजदा है? पास। किस खलीफा राशिद के नाना का नाम असद बिन हाशिम था? हजरत उमर फारूक। गलत, हजरत अली। ठीक है जनाब, स्कोर करें मुरत्तब। और तब तक मैं आपको बता दूं स्कोर मुरत्तब हो रहे हैं कि इस सेगमेंट के बाद हमारे साथ आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान, हमारे आपके पूरे पाकिस्तान के हरदिल अजीज़ जनाब मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ बजरिया टेलीफोन लाइन मौजूद होंगे और इंशाल्लाह इस महफिल को मुनव्वर करेंगे इस सेगमेंट के बाद। जनाब स्कोर हो गए हैं फाइनल? तो बताइए मुझे। बरजीज जहरा साहिबा, हाफिज बिरजीज जहरा साहिबा, हाफिज वकास साहब और समरीन जहरा साहिबा के दरमियान इतना तो अंदाजा हो गया होगा आपको कि ये बाइक आप दोनों में से किसी को जानी। ये अंदाजा था आपको या? हाँ नहीं था। इतनी खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। गलत। कौन जीता आप दोनों में से आपके ख्याल में? नो आइडिया। ये जीत गए। चलो आप, काश आपके इस सवाल का जवाब सही ना होता, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब ठीक है। इनामात आप लोगों के लिए भी हैं, लेकिन क्यों मोबाइल की बाइक आप जीत गए हैं। आइए जनाब जुनैद भाई, आओ भाई, मुबारक 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 मुबारक। चलो जी जनाब, और हमारे रनर्स अप के लिए भी हैं सवालात। 1 सेकंड में इनसे। हाँ जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और सबसे पहले तो आप तमाम के इस प्लेटफॉर्म से आज पहली मरतबा मेरी हाज़िरी हुई। आज पहली मरतबा ही ये प्रोग्राम में देखा भी था, मतलब लास्ट फ्राइडे मैंने पहली मरतबा देखा था, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि उमूमन इस वक्त मैं अपने ऑफिस में होता हूँ और प्रोग्राम नहीं देख पाता। अब आप बाइक में जाएं अपने ऑफिस बस, इंशाल्लाह मजे करें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मुबारक। रनर्स अप के लिए हैं सवालात जुनैद जमशेद साहब की जानिब से। क्विज के रनर अप के लिए खुशखबरी, वो एक सवाल का सही जवाब देकर शामिल हो सकते हैं ARY और जोंग की हज कुरानंदाजी में, जो कि 27 रमज़ान को की जाएगी। जीतने वाले खुशनसीब को ARY और जोंग की जानिब से हज पर भेजा और अपने साथ ले जा सकेगा। किसी भी एक फैमिली मेंबर को बजर बजाना है सवाल सुनकर, ठीक है। और मेरा सवाल है, पाकिस्तान का वाहिद 3G और 4G नेटवर्क कौन सा है? जोंग। हाँ, जोंग। बजर क्यों नहीं बजाया? बजर तो बजाया उन्होंने। कौन सा है जी? जोंग। सर हाँ जी सर, फर्स्ट रनर नहीं, रनर अप यूं नहीं होता, वो इसका सवाल होगा और सवाल में जो जवाब देगा उसका होगा। वैसे रनर अप आप हैं,
تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی چلو دونوں کا ہی نام ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے بھائی, بہت سی تالیاں ہو جائے دونوں کے لیے. این ممکن ہے کہ آپ دونوں کا نام آ جائے. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. شان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور خصوصی اس لیے کہ جس طرح ہم نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم بہت شکر گزار ہیں, تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا, عالم اسلام کا بہت ہی مشہور و معروف نام. آپ ان کی باتیں, ان کی گفتگو, ان کے بیانات سنتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی, سی ڈیز پر بھی, اور ہر اعتبار سے سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. مجھے بڑی حیرت اور خوشگوار حیرت اور خوشی ہوئی جب مجھے کئی لوگوں کا یہ وتیرہ معلوم ہوا کہ رات سونے سے پہلے وہ ان کے بیانات سنتے ہیں. یہ میں ذاتی طور پر اس بات کا تصور کچھ عرصے پہلے تک نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اس طرح علماء کے بیانات سونے سے پہلے سنیں گے, اور ظاہر اس پر عمل کرتے ہیں. پاکستان کا, عالم اسلام کا مشہور و معروف نام, اتحاد بین المسلمین کے داعی جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سب کیسے مزاج ہیں, خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر احسان. مولانا صاحب یہ بڑے سے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. لوگ آپ کے بڑے عام فہم انداز کو پسند کرتے ہیں, اس لیے میں بڑا ہی عامیانہ سا ہی میرا سوال ہے جو اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں بھی اور ویسے بھی, کہ ایک طرف ہم ہیں اسلامی مملکت پاکستان, مسلمانوں کی سرزمین, نام پاکستان, ملا 27 رمضان کو, ابھی رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, 27 رمضان آنے والی ہے, ملا 14 اگست کو, 14 اگست آنے والی ہے. تو ایک طرف یہ خوبصورت روایات اور جملے جو کہ سچے بھی ہیں, لیکن دوسری طرف بارود کی بو, خون کی بو, قتل و غارت گری. اسی شہر میں جس میں میں بیٹھا ہوں اس وقت, کراچی میں, اوسط ہے روزانہ 10 لوگوں کا مر جانا, مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل. یہ کیا تضاد ہے مولانا صاحب, اور اس کا کیا مدعو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وسیم بھائی, کبھی آپ نے جنگل کا درخت اور باغ کا پودا دیکھا ہو تو اس میں ایک فرق ہوتا ہے. جنگل کا درخت بے ہنگم ہوتا ہے, کوئی شاخ کہیں جا رہی, کوئی کہیں جا رہی. باغ کا جو پودا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, تراشیدہ ہوتا ہے, اور ایک سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت مالی کی اس پہ نظر ہوتی ہے, وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے. تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے, تہذیب کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا, جس سے وہ ایک خوبصورت روپ دھار لیتا ہے. ہر طرف سے وہ متوازی ہوتا ہے, بیلنس ہوتا ہے. جنگل کے درخت کو نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے, نہ کوئی اس کی کانٹ چھانٹ کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ ایک بے ہنگم سا وجود بن جاتا ہے. یہی میرے ملک کا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو نہ تہذیب سکھائی, نہ دین سے روشناس کرایا, نہ انسانی اقدار بتائے. سب سے پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے اس میں بہت بڑی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا کہ صرف کمائی کا چکر باپ کے سر پر سوار ہے, ماں کو اپنے اور گھر کے کام ہیں. یا ہماری جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں ایک جو ماں ہوتی ہے وہ ایک گھر کی نوکر بھی ہوتی ہے, وہ اتنا تھک جاتی ہے کہ حقیقتاً اس کے پاس اپنے بچے کے لیے فریشنس کے ساتھ ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. اور اگر ہو تو اس کو پتہ نہیں مجھے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. پھر دوسرا سٹیپ ہمارے اسکول ہیں, ہمارے کالجز ہیں جو صرف کاروباری ادارے بن چکے ہیں. میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں
تعلیم کا مقصد پیسہ نہیں ہوتا، تعلیم کا مقصد آگہی اور شعور ہوتا ہے. ہمارے ادارے بھی کاروباری مرکز ہیں. 3 سال کا بچہ ماں اٹھا کے پھینک کے آ جاتی اسکول میں. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، 7 برس کی عمر میں اسے نماز کا کہو. ہم 2.5-3 سال کے بچوں کو اسکول پھینک کے آتے ہیں، اس کے شعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں. جب 11 سال کی عمر میں مجھے لاہور بھیج دیا تو میرے اندر ماں باپ کے خلاف ایک غصہ بھر گیا کہ انہوں نے مجھے کیوں گھر سے دھکا دیا. تو اس کا سبب وسیم بھائی کسی ایک گروہ کو میں نہیں قرار دے سکتا. میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، اور پورے معاشرے کے ہم مجرم ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھال. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 2 کام ہم سے چھوٹے ہیں. ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کرنا، ایک دوسرے کو خیر خواہی کی بات کرنا، ایک دوسرے کو سمجھانا، یہ ہم سے چھوٹا تو پھر ہماری نسل جنگل کا درخت بن گئی، باغ کا پودا بننا اس کے نصیب سے اٹھ گیا. بس میرے خیال میں تو یہ سبب ہے، ہم سارے ہی اس کے مجرم ہیں. اور اب کیا اس کا مداوع اس کا کیا؟ یعنی یہ تو ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ سالوں کی جو غلطیاں تھیں جو کہ اب ظاہر ہو رہی ہیں، اب اس کا کیا مداوع ہے؟ اس کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جب تک زندگی ہے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ذہن سے سب سے پہلا کام تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، جو آپ بہت طاقتور میڈیا ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا بھی ریٹنگ کے چکر میں، کمائی کے چکر میں ہے. ان کے سامنے بھی کوئی نسل کی تہذیب نہیں، صرف اپنے ریٹنگ اور اپنے پیسے کا سارا پروگرام ہے. اور نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلائی ہے ہمارے میڈیا نے. اگر ہمارا میڈیا صرف 33 نمبر لے لے جو ہمارے پاس مارکس ہیں، پاسنگ مارکس لے لے، تو میرے معاشرے میں بہت خوبصورت تبدیلی آ سکتی ہے. کیونکہ تقریباً 100% ہمارے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو اگر یہ پازیٹیو شروع ہو جائیں، ماں باپ ٹائم نکالیں اولاد کے لیے، ہم ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، چاہے وہ تعصب چھوڑیں، چاہے وہ مذہب کے نام کا ہو، چاہے وہ سیاست کے نام پر ہو، قومیت کے نام پر ہو، صوبے کے نام پر ہو. تعصب کی بجائے رواداری پر آئیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اس کی فضا بنائیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا عمر صاحب، اگر اسی بات کو تھوڑا سا مزید براڈر کینوس پہ لے جائیں کہ یہ تو ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، اگر امت مسلمہ کی بات کی جائے تو اگین تعداد میں کسی سے کم نہیں، ریسورسز میں کسی سے کم نہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بظاہر نظر آتا ہے پسپائی ہے، بظاہر نظر آتا ہے رسوائی ہے. آج کل کے حالات کے تناظر میں بھی اگر دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین اور اس سے متعلق، اس زوال کا کیا سبب ہے؟ وسیم بھائی، زوال کا سبب ایک نہیں ہوتا، بہت سے ہوتے ہیں. صحیح. میں نے جنید بھائی کو بھی اور کامران خان صاحب کو بھی ایک حدیث سنائی تھی جو میرے نبی نے، ترمذی شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب سرکاری خزانے کو لوٹا جائے گا، عزت تخذل فی والا، جب امانت کو ہڑپ کیا جائے گا، بل امانت و مغنما، جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، والزکوٰۃ مغرما، جب علماء بھی اپنے دین کے بیوپاری بن جائیں گے، دین سارے نہیں لیکن بہت بڑا طبقہ علماء کا ایسا ہوگا جو دین بیچنے کے لیے تیار ہوگا. وہ تعلم لغیر الدین، لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقہ، دوست کو قریب کریں گے، اکرام کریں گے. واقصی اباہ، باپ کے سامنے بدتمیز ہوں گے، باپ کو دھکے دیں گے. فساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، قوم کا سردار نکما نااہل ہوگا. ورتفت الاصوات فی المساجد، مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی. وظہرت الکائنات والمعازف،
اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی, گانا بجانا عام ہو جائے گا. اس کو آپ کا میڈیا کتنا پروموٹ کر رہا ہے, موسیقی کو, میوزک کو, فحش ڈانسز کو. وشربت واکرم الرجل مخافۃ شرہ, ایک دوسرے کو ملیں گے بھی, مسکرائیں گے بھی, لیکن دل میں بغض پالا ہوا ہوگا اور دل میں ایک دوسرے کے بارے میں خوف بیٹھا ہوا ہوگا. وشربت الخمور, اور شراب پی جائے گی. ولبس الحریر, اور مرد ریشم پہنیں گے. ولعن آخر هذه الامة اولها, اور آج کے دور کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سب کچھ ہوں گے تو میرے نبی نے کہا فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ, پھر میری امت انتظار کرے موسموں کے جبر کا, وَزَلْزَلَةً, اور زلزلوں کا, وَخَسْفًا, اور زمین میں دھس جانے کا, وَقَذْفًا, اور آسمان سے آفات کا, وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ, اور اوپر نیچے مسلسل اللہ کی طرف سے پکڑ دھکڑ جھٹکوں کا. کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ, جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ ٹپ گرتے ہیں, ایسے مصائب گرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم خود ہی قصوروار ہیں. میں تو کسی کو قصوروار قرار نہیں دیتا, نہ کسی کی سازش ہے. ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہے, تو اسی کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں بکھرا ہوا. اور اس سب کا خلاصہ کروں تو تین برائیاں ایسی ہیں جو کسی بھی معاشرے کو ڈبو دے گی, چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. صحیح. ایک ظلم, میرے ملک کا فقیر بھی ظالم ہے, صرف سیاستدان یا صرف بڑا افسر ظالم, میرے ملک کا فقیر بھی ظالم ہے, بہت ظالم ہے, اللہ کی قسم. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا برادریوں پر, سسٹم پر کیسے کیسے ظلم پر فقیر بھی اتر آتا. ایک ظلم, ایک جھوٹ, اور ایک بددیانتی اور خیانت. یہ تین عیب جس معاشرے میں ہوں گے, یہ دہریے ہوں, ہندو سکھ عیسائی یہودی ہوں, یہ تباہ ہو جائیں گے. یہ مسلمان ہوں, تہجد گزار ہوں, روزے دار ہوں, اعتکاف سے مسجدیں بھری ہوں. لیکن اگر یہ تین کام ہیں تو وسیم بھائی اجالے بڑی دور ہیں. اور اگر تین صفات کسی قوم میں پیدا ہو جائیں یا کسی فرد میں پیدا ہو جائیں, وہ قوم, وہ معاشرہ, وہ فرد, مسلم ہو غیر مسلم ہو, اللہ اسے ضرور عزت دے گا. نان مسلم ہے تو دنیا میں ضرور عزت پائے گا, آخرت کا تو یقیناً ایمان پر ہی فیصلہ ہے. مسلمان بھی ہیں تو عزت پائیں گے. ایک عدل. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کو ایک لفظ میں کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے, جی اسلام کی ایک لفظ میں تعبیر فرمائیں, تو ہم کہیں گے عدل. اسلام کا نام عدل ہے. 30 سپارے, 10 لاکھ حدیثیں, ایک لفظ اس کے لیے عدل ہے. ایک عدل, دوسرے سچائی, اور تیسرے دیانت. یہ تین کام دہریے کریں گے, اللہ انہیں عزت دے گا. یہودی کریں گے, ہندو کریں گے, عیسائی کریں گے, سکھ کریں گے, اللہ ان کو دنیا میں عزت دے گا. مسلمان کریں گے, اللہ ان کو عزت دے گا, یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. لیکن میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تین کام امت مسلمہ کے اندر بہت گہری جڑیں بنا چکے ہیں. میں نیوزی لینڈ گیا تو 2 سال پہلے, میں ایک ہفتہ وہاں میرا سفر تھا, تو میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا. مجھے پتا چلا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا. اور میرا کراچی ہو یا تمہارا کراچی ہو یا میرا ملتان ہو, ایک آدمی سچ نہیں بولتا. میں کیا کروں. اور آپ نے یہ وضاحت بھی خوب کی ہے کہ اس میں کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں ان 3 چیزوں پر عمل نہیں بھی کروں گا تو بھی فلاح پا جاؤں گا. آخرت کا فیصلہ تو ہے ایمان پر, لیکن دنیا میں کوئی غیر مسلم, کوئی دہریہ بھی ان 3 چیزوں پہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اور آپ دیکھ نہیں رہے, آپ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. جہاں وہ جھوٹ نہیں ہے, ان کی عدالتیں انصاف. دیکھو نا, امریکہ کے صدر نے برائی کی, عدالت نے کھڑا کر دیا کٹہرے. صحیح. ہمارے صدر میں بحث چلتے 5 سال تک یہی رگڑا چلتا رہا کہ صدر پاک فرشتہ معصوم ہے, اس کو استثناء حاصل ہے. جو قوم ایسی بے وقوف ہو ان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے عزت دے گا.
اور مولانا صاحب میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو ایک نظریات کے اختلاف کے باوجود اتنے ہی زیادہ خوش دلی اور وسعت قلبی کے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ رہنا، یہ بھی چیز ہم انفارچونیٹلی آئی ہیٹ ٹو سے دس ویسٹ میں یا غیر مسلم معاشروں میں زیادہ دیکھ لیتے ہیں کہ نظریات کا 100% اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں آ کر پتہ نہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ میرا نظریہ آپ سے 100% مختلف ہو سکتا ہے پھر بھی ہم اتنی محبت سے بالکل رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں. عدم تربیت کا فقدان ہے، ویسے برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. مثلا اگر میں اپنے، یقیناً میرے بھی اللہ کے فضل سے نظریات ہیں، لیکن میں کسی پر مسلط کرنے کا پابند نہیں ہوں. میں جسے صحیح سمجھتا ہوں اسے سینے سے لگا کے رکھوں، لیکن دوسرے کو عزت دوں، احترام دوں. میں تو کبھی کبھی روتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے مسالک اس وقت ہیں سب ایک دوسرے کو کافر بنائے بیٹھے ہیں، تو پھر پاکستان میں مسلمان کون ہے؟ جی چونکہ سبھی ایک دوسرے کو، میں کیا بتاؤں، ایک جگہ میں اترا تو 3 نوجوان پگڑیاں باندھے ہوئے، داڑیاں، میں نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. اس قدر تعصب جہاں ہو کیا ہو سکتا. فرقہ بندی میں ہر ایک شخص شمر لگتا ہے، اب تو مسجد میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ ڈر لگتا ہے، سچ کہا آپ نے. اچھا، آپ نے یہ کہا بھی کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھے اور ہمیں ایک ہی لفظ میں بتانا ہو تو ایک لفظ ہوگا عدل. عدل. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ابھی ماہ رمضان کی ہم ایک اور تاخرات میں ابھی بس داخل ہو جائیں گے افطار کرتے ہی اہلیان کراچی، آپ تو کچھ ہی لمحوں میں آپ کا افطار ہونے والا ہے. ہاں ہمارے یہاں تو ٹائم قریب ہے. بس اسی لیے میں بس آپ سے آخری بس، بلکہ اگر اس دوران ہو جائے تو آپ گفتگو کرتے ہوئے روزہ افطار کر لیجیے گا. تو کوئی ایک ایسی بات جو کہ ہم ماہ رمضان المبارک، کوئی ایک ہی چیز ہو جس پر اگر کسی کو کوئی عمل کرنے کی آپ نصیحت کریں، جس پر آپ سمجھیں کہ ہاں اگر یہ ایک کام کر لیا تو یہ سمجھ لینا کہ ماہ رمضان کا فیض یا برکات کچھ حاصل کر لی، کوئی ایک ایسا کام. ایک صحابی آئے، کہنے گے یا رسول اللہ میرے اندر بہت عیب ہیں، میں نہیں سارے چھوڑ سکتا. صحیح، مجھے ایک بتا دے میں چھوڑ دوں. اچھا، یہ مجھے آپ کی برکت سے یہ حدیث ابھی یاد آئی، بہت زمانہ ہوا تھا پڑھی تھی. تو آپ نے اسے فرمایا میرے بھائی جھوٹ چھوڑ دو. اچھا اچھا. تو چند دنوں کے بعد وہ حاضر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو سارے ہی چھوٹ گئے. ارے اس لیے کہ آپ نے مجھے پھنسائی تھی کہ میں اب سچ بولوں تو پھر اپنے عیب کیسے بتاؤں، کہ میں سارے ہی گناہوں سے نکل گیا. تو میں آپ کی وساطت سے یہی اللہ کے حبیب کا فرمان سارے بہن بھائی بچے چھوٹے بڑے ان کو عرض کرتا ہوں جھوٹ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ بہت بڑی خیر آ جائے گی. کوئی ایک کام ہو جس سے اجتناب کرنا ہو. بس مولانا صاحب میں پھر آپ سے یہ آنری یہ سچا وعدہ بھی لے لیتا ہوں کہ ابھی رمضان کی آگے مزید تاخراتیں آ رہی ہیں تو ذرا کچھ گاہے بگاہے کچھ وقت نکالتے رہیے گا. جی جی ضرور ضرور. میری بات اگر اللہ پہنچاتا ہے آپ لوگوں کے ذریعے سے تو مجھے اور کیا چاہیے. مولانا میرا بھی سلام قبول ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی، اللہ آپ دونوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت 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 شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ. بہت نوازش مولانا طارق جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ. افطار کے وقت ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت جی جی جی. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب. کیا سچی کھری اور کچھ تلخ لیکن بہرحال تلخ حقائق پر ان لوگوں سے کوئی چانس ہے اپنا کوئی؟ کیوں بھائی کوئی چانس ہے بچنے کا؟ آواز ہی نہیں آ رہی. ہے کوئی چانس بھائی؟ ذرا کیمرہ ذرا کرنا یار میری آڈینس کے اوپر، ان کو سب کو روزہ لگ رہا ہے. کیوں بھائی کوئی چانس ہے بچنے کا اپنے؟ ہے کو ہو جائے گی بچت اپنی؟ ہے پاکستان پھر سے کھڑا ہو جائے گا؟ ہاں اچھا سچ سچ بتانا، اب تک کوئی ایسا میرا بھائی ہے جس نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی؟ نہیں کوئی ایسا ہے جس نے آج تک کبھی ریڈ لائٹ نہیں توڑی؟ ہے کوئی؟ ویسے مولانا نے بولا تھا کہ جھوٹ نہیں بولا، تو گاڑی نہیں چلانی آتی. نیچے کر اپنا ہاتھ. ہاں لیکن آپ ریڈ لائٹ توڑنے کے خلاف ہیں. ہاں تالی ہونی چاہیے بھائی اس بات پر.
کہہ رہی ہیں جب تک ریڈ لائٹ نہ ہو گاڑی نہیں چلانی چاہیے. ریڈ لائٹ ہاں اچھا گرین ہو تب چلائیں. جی وہ سن لو بھائی دوبارہ, جب گرین لائٹ ہو تب. جھوٹ بھی نہیں بولتے چلیں یار. یہ پھر جھوٹ اب کوئی بھی نہیں اگر بولتا تو پھر مولوی طارق جمیل صاحب کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں آپ میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو, کون کون جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے وہ دونوں کھڑے کر لیے. ہاں دیکھو جھوٹ نہیں بولنا, کون کون جھوٹ بولتا ہے؟ یار وسیم آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے یار. میں اس موقع پہ فریم میں ہی نہیں تھا کہیں, تو میں فریم سے آؤٹ ہوں. چلیں جی ایک ہمیں وقفہ لینا ہے تاکہ اہلیان لاہور اپنا روزہ افطار کر سکیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. افطار کا وقت اہلیان کراچی کے لیے بھی قریب آ رہا ہے. ہم پہلی تاخیرات میں داخل ہونے والے ہیں. ابھی یہاں پر اس وقت ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نیکی کے سیگمنٹ میں اور دیگر حوالوں سے دوسری تاخیرات میں آج داخل ہونے لگے ہیں 23ویں شب. ابھی یہاں پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نیکی کے سیگمنٹ میں, آپ جنید بھائی سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم امداد کی اپیل کرتے ہیں, لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر آگے آئیں. انڈیویجولس بھی آگے آتے ہیں, ٹرسٹ بھی آگے آتی ہیں, آرگنائزیشنز بھی آگے آتی ہیں. واجد میں اکثر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈاکٹر آگے آ سکے, متعلقہ فیلڈ کا بندہ ہی آگے آ سکے جو کہ اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے بندے کا علاج کرنے کا ذمہ لے سکے, تو وہ بھی آگے آئے. اور الحمدللہ ایسے لوگ آگے آتے ہیں, اور ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے شان رمضان میں. جنید بھائی, یہ ڈاکٹر نصرت صاحبہ پاکستان کی پہلی فیمیل یورولوجسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ویسے تو انہوں نے کئی بچوں کے علاج کیے ہی ہیں مفت. خود ہمارے شان رمضان میں نیکی کے سیگمنٹ میں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو کافی بچے آتے ہیں, ان میں سے بھی کافی کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہے, اور یہ سارا کچھ کر رہی ہیں الفت آرگنائزیشن کے امبریلا میں. تو تھینک یو ویری مچ فار آل دس ورک, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف شان رمضان. تو آپ بتائیے گا کہ اب تک آپ کتنے بچوں کا اس طرح علاج کر چکی ہیں, اور یہ بھی ہمارے ویورز کے لیے ظاہر ہے یہ بات بڑی انٹرسٹ کی ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اپروچ کرنا چاہے آپ کو تو کیسے؟ اب تک ہم 100 سے زیادہ بچوں کا علاج کروا چکے ہیں. پچھلے 4 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں جن کو کمپلیکس سرجیکل کنڈیشنز ہوں. فار ایگزامپل دل میں سوراخ ہو, کوئی پیشاب کے حوالے سے کمپلیکس مسئلہ ہو, پیدائشی طور پہ کوئی نقص ہو, کھانے کی نالی کا مسئلہ ہو, اس قسم کا کوئی بھی کمپلیکس ایسا مسئلہ جو بچے کی زندگی کو چینج کر دے, اور ماں باپ کے پاس اس کا علاج کرانے کے لیے اگر پیسہ نہیں ہو تو ہم ان سارے بچوں کا علاج کراتے ہیں. بریلینٹ. اور انہوں نے ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام بہت سارے بچوں کا دل کا سوراخ وغیرہ کا علاج کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے, اس وقت ظاہر ہے ایسا وقت ہوتا ہے بہت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹرانسمیشن, لوگ اگر آپ کو اپروچ کرنا چاہیں تو اس میں کیا کس طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں؟ میں آخان میں ہوتی ہوں, فل ٹائم فیکلٹی ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں. میرا فون نمبر ہے 0300 236 2551. یہ مستقل آن ہوتا ہے 24/7. آپ مجھے ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. کوئی ایسا بچہ جس کے دل میں سوراخ ہو یا کوئی اور پرابلم جو کہ کمپلیکس ہو, ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے. 2-3 فون نمبرز ہیں, یہ میرا ہے, باقی ڈاکٹر علی فیصل سلیم کا نمبر ہے 0300 254 8001 یا پھر 0300 2245 776. یہ 3 فون نمبرز ہیں. آپ ان تینوں میں سے کسی بھی فون نمبر پہ کال کریں, اور اگر آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی پوری مدد کریں گے. گریٹ, زبردست. اور مجھے آخر میں یہ الفت آرگنائزیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کس ایک آرگنائزیشن ہے, سرجنس پر مشتمل آرگنائزیشن ہے جو کہ اس طرح کے علاج کرتی ہے, اس کو بتائیے گا. الفت اسٹینڈس فار یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ. لمبا نام ہے, اس کو ہم نے چھوٹا کر کے الفت کر دیا ہے, تو یہ اردو میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. جی بالکل, It says everything. سو ہم پچھلے 4 سال سے کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ 100 سے اوپر بچے پورے پاکستان سے آ چکے ہیں اب تک. گریٹ. اور کہیں سے بھی آئیں, ہم انشاءاللہ ان کی مدد. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. الفت آرگنائزیشن سے ہمارے ساتھ ہی جنید جمشید صاحب کی طرف جاتے ہیں, ذرا کچھ روزہ کچھ. اور یہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو, اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک. یہ ہمارے ساتھ روزہ کشائی کے پیارے پیارے بچے بیٹھے, جلدی جلدی اپنا نام بتاؤ. تطہیر, ماہین, ماہین, مہنور, مہنور,
فاطمہ. فاطمہ. سیدہ شانزہ. سیدہ شانزہ. اچھا. عبدالاحد. عبدالاحد. موسمہ. موسمہ. محمد علی. محمد علی. مہک زرا. مہک. احمد رضا. احمد رضا. وسیم بھائی کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اتنا ٹائم ہے کہ ان میں سے ہمارے کسی؟ پاس فی الحال آپ اسپانسرز کا نام بتا دیجیے، تب تک میں ٹائم کا بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس ہیں 3 سے 4 منٹ ہیں. 3 سے 4 ٹھیک ہے، منٹ. اور ہمیں ایک قرآن اندازی کی جانب بھی بڑھیں گے. 4 منٹ میں کر لیں گے ہم یہ. روزہ کشائی کے ہمارے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گاوا نیشنل نے، جن کے گفٹ ہیمپرز ہیں. دل پسند کے گفٹ ہیمپرز ہیں، KFC میل باکس ہیں، ہارڈیز واؤچر ہیں، کنور کے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور اس کے علاوہ کرشی جامع شیری بھی ہیں. افطاری کے دسترخوان کے لیے دل پسند کے افطاری باکسز ہیں، گلو آئس کریم ہے، کرشی جامع شیری اسپرنگلی واٹر ہے، کوک ہے، اور فروٹین جوس ہے. ہم کسی ایک سے 2 لائن سن سکتے ہیں کسی نعت کسی بھی ایک سے، اور پھر ہم اتنے میں آپ اپنے کارڈز نکال لیجئے تاکہ ہم بڑھ سکیں قرآن اندازی کی جانب. بلکہ ایک کام یوں کرتے ہیں، قرآن اندازی کی جانب چلتے ہیں، جب تک وہ ہمارے دوست آئیں گے تب تک ہم ان سے کچھ سن لیں گے. کیا خیال ہے؟ آئیے جناب. تو ذرا قرآن اندازی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ سپر سٹار کی جانب سے ایک بائک، سپر سٹار کی جانب سے ایک بائک دی جانی ہے افطار کے اس وقت. ٹھیک ہے جناب، آپ لوگ اپنے کارڈز رکھیں اپنے ہاتھ میں. یہ کچھ میں لے رہا ہوں اپنے ہاتھ میں اس طرح. آپ اس میں سے نکالیے، 2 نکالیے. نکالو. چلیں، اور یہ جنید انکل کو دے دیجئے. جناب بتائیے. چلو یہ پکڑو. جی وسیم بھائی نمبر سنیے جی. نمبر سنیے جی غور سے. 07845 زوہا وقار. ان کو تو چابی والی بائک دینی چاہیے ان کو یار. ان کے ساتھ کون ہے؟ ارے ان کے ساتھ کون ہے بھائی؟ جلدی آؤ بھائی، جلدی آؤ، جلدی آؤ. ان کی اماں بہن بھائی بڑا کو. ٹھیک ہے. اور یہ کون ہے؟ زوہا وقار. اتنی پیاری بچی، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. ویسے تو اس کو بھی لو جی لو. زوہا جیت گئی بھائی. زوہا تم بائک جیت گئی؟ ارے تم موٹر بائک جیت گئی ہو یار. پتہ ہے تمہیں؟ یہ دیکھ رہی ہو، اس چیز کو موٹر بائک کہتے ہیں. پتہ تو ہے نا؟ پتہ یہ تم جیت گئی ہو. کون ہے؟ امی ہے. آپ کی امی ہے ساتھ میں آپ کے؟ امی کے لیے بہت ساری تالیاں. بہت بہت بھائی بہت سی تالیاں بھائی ان دونوں کے لیے. آپ موٹر بائک وسیم بھائی کون سی موٹر بائک جیتے یہ لوگ؟ جناب سپر سٹار کی بائک ہوئی ہے آپ کی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ بائک وہ سامنے کھڑی ہے آپ کی موٹر سائیکل، وہ سب سے پیچھے والی. گئے تھے ہم آپ کے لیے جانماز لے کر آئے. کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. واہ کہاں ہے میری جانماز؟ لاؤ بھائی میری جانماز لے کر آؤ. بھائی بہن کے ساتھ جاؤ، میری جانماز لے کر آؤ. اسی لیے تو موٹر بائک نکلی ہے. چلے جی. اور اب یہ کہ ہم بریک پر جا رہے ہیں، تو بریک پہ جاتے ہوئے ذرا ان سے ہم کچھ سنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں گے. سنا دو جلدی سے قریب آؤ. فیضان محمد، فیضان محمد، ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. امت میں ہی مجھ سے ہو بیاں شان محمد. پڑھو. ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد. جزاک اللہ. اتنی پیارا نعت آپ نے پڑھی ہے. بیٹھو میری بچی. سبحان اللہ. جنید بھائی بس آج وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ ہم یہیں سے براہ راست آپ کروائے دعا، اور اس کے بعد ہم جائیں گے اذان مغرب کی جانب. ابھی تم بیٹھو، ابھی میں تم سے بات کرتا ہوں. بیٹھو بیٹھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. ہاتھ اٹھائیں. وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہماری تمام کمیوں کے باوجود، تمام گناہوں کے باوجود، اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ جو دنیا سے مسلمین و مسلمات چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ
آج یا اللہ جس حال کو یہ امت پہنچی ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ان گناہوں پر بند باندھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے دکھانے کو کوئی عبادت نہیں، تجھے دکھانے کو کوئی نماز نہیں، نماز تو چھوڑ میرے رب، ساری زندگی میں ایک سجدہ تجھے دکھانے کو نہیں کہ جس پر یہ کہہ سکیں کہ یہ خاص الخاص تیرے لیے کیا ہے۔ اے اللہ اس دل میں تیری اور تیرے حبیب کی محبت رکھتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دعویٰ نہیں یا اللہ، تیرے سامنے یہ التجا رکھتے ہیں، تو اس التجا کو قبول فرما۔ اے اللہ اس بنیاد پر ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرین اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی پریشانی میں، کورٹ کیسز میں، کچہری میں، مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو چھڑا۔ یا اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو چھڑا۔ اے میرے رب جو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے ان کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو اور کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں بے نکاحی بچیاں بیٹھی ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ سب اونچا بولے آمین۔ اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.